لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کی یہ 21ویں رکوع کی اختتامی آیات ہیں، اور ان آیات سے ہی یہ چھٹے پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے واضح بھی فرما دیا کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتار دی ہے اور اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لو گے؟ یعنی تم سے ہی متعلق یہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور تم اس سے بے خبر اور لا تعلق ہو کر زندگی بسر کرو، یہ تو بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی اپنے بندوں کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی ہے اس میں، اور اس حوالے سے فرمایا کہ لا یحب الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس رویے کو کہ کوئی شخص بدگوئی کے لیے اپنی زبان کھولے، الا من ظلم، ہاں اگر اس پر ظلم کیا گیا ہو تو پھر اجازت ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ حالات تھے جب یہ نازل ہوئی یہ آیت مبارکہ کہ مسلمانوں کا جینا دوبھر کیا ہوا تھا، عرصہ حیات تنگ کیا ہوا تھا، طرح طرح سے ستایا جا رہا تھا، چاہے یہود ہو، چاہے منافقین ہو، چاہے بت پرست ہو، سب اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے اس دین کو کامیاب نہ ہونے دیں، اور اس دین کے پیروکاروں کو بھی، یعنی اس طرح سے وہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو لامحالہ انسانی فطرت ہے کہ وہ تنگ آ جاتا ہے، زبان کھولتے ہیں، پھر ظلم کے خلاف یعنی برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں بھی بدگوئی کے لیے یعنی کسی کو بددعا دینے سے روکا ہے کہ بددعا نہ دو کسی کو، اگرچہ اجازت تو ہے اگر اس پر ظلم کیا گیا ہے، لیکن اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ بدگوئی کے لیے زبان نہ کھولی جائے، دشمن کے لیے بھی دعا کی جائے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے دعا کرنی چاہیے، یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ تو اس نے فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس چیز کو کہ کوئی بدگوئی پر زبان کھولے، الا من ظلم، الا یہ کہ اس پر ظلم کیا گیا۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی جو رویہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ یہ باتیں سرگوشیاں یہ کرتے ہیں سب اللہ سنتا ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوا، تم کوئی بھلائی علل اعلان کرو یا چھپ کے کرو، او تعفوا عن سوء، یا تم برے رویے پر درگزر سے کام لو، معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ تعالیٰ بھی تو معاف کرنے والا ہے اور سزا دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ دیکھیں انسانوں نے کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ سب کچھ دے رہا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرتا رہتا ہے، درگزر کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ مہلت میں اضافہ کرتا رہتا ہے، مہلت دیتا ہے، حالانکہ قدیر ہے، سزا دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے، لیکن وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، بلکہ مہلت دیتا ہے سنبھلنے کی،
اس لیے یہی رویہ تمہیں اختیار کرنا چاہیے، تمہیں اپنے اخلاق اللہ کے اخلاق کی بنیاد پر استوار کرنے چاہیے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، ویریدون، اور یہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں۔ یعنی یہ رویہ بھی تھا بعض لوگوں کو، اللہ کو مانتے رسولوں کو نہ مانتے، رسولوں میں سے کسی کو مانتے کسی کو نہ مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں یا اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں یا کسی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، علی اعلان کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم کسی کو تو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کو راستہ اختیار کرنا۔ ان دونوں سے مراد کفر اور اسلام کے درمیان بین کوئی طریقہ جو ہے وہ اختیار کر لیں، کچھ باتیں کفر کی مان لیں کچھ اسلام کی مان لیں، تو یہ تو اللہ کو قبول نہیں ہے کسی صورت میں بھی۔ فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ اسلام ایک اکائی ہے، جس نے آنا ہے پورا اس کو قبول کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو، یعنی کسی کے لیے چوائس نہیں ہے کہ وہ کچھ چیزوں کا اختیار کر لے کچھ کو چھوڑ دے، آنا ہے تو پورے آؤ، ورنہ نہیں آنا تو ٹھیک ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس چیز کی۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو کہ اللہ کو مانے رسولوں کو نہ مانے، رسولوں کو مانے کتابوں کو نہ مانے، کسی رسول کو مانے کسی کو نہ مانے، تو ایسے لوگ جو ہیں پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے اللہ نے بڑا رسوا کن عذاب تیار کر رکھا، ذلیل کر کے رکھ دے گا ان کو، یعنی تصور نہیں کیا جا سکتا اس عذاب کا جو اللہ نے اس کردار کے حامل لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اب یہ قرآن کا اسلوب ہے، جہاں وہ منکرین حق کا انجام بیان کرتا ہے، ساتھ ساتھ اہل ایمان کو بھی، تاکہ لوگ فرق کریں اور تمیز کر کے صحیح راستے کو اختیار کریں۔ فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو دین ان کے دیا ہے اس دین کو اختیار کریں گے، اس کے مطابق جو زندگی بسر کریں گے۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور اس کے رسولوں میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کریں گے، سب رسولوں کو برحق جانیں گے، سب پر ایمان لائیں گے۔ فرمایا اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو اللہ ان کے اجر ضرور ان کو دے گا، اللہ ان کے اعمال کی ناقدری نہیں کرے گا، ان کے اعمال کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور پورے پورے اجر ان کو دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یاد رکھو اللہ درگزر کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں تم سے کمزوری بھی ہو سکتی ہے، کوئی غلطی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر تم نے دل سے اللہ کی اطاعت کو قبول کیا ہے تو اللہ سخت نہیں ہے سزا دینے میں، سخت گیر نہیں ہے حساب لینے میں، وہ درگزر سے کام لے گا، وہ تمہاری کمزوریوں کو جانتا ہے اور تمہاری جو قدرت ہے اس کو بھی جانتے، اس لیے کہ اسی نے تو تمہیں ساری صلاحیتیں دی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور اس کی اطاعت اور بندگی میں ہر پل اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو نصیحت فرمائی ہے، کسی کے لیے بدگوئی نہیں کرنی چاہیے، بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، مکی دور کا آخری حصہ تھا، جب مایوس ہو گئے مکہ والوں سے تو پھر طائف کی طرف گئے، اور ان لوگوں نے جو سلوک کیا آپ کے ساتھ، پتھر مارے، آپ لہو لہان ہو گئے، آپ نحیف ہو کر بیٹھ گئے، ایک دیوار کی ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ پہاڑ ان کے اوپر الٹ دوں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا، آپ فرمایا کہ نہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ انہی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین اسلام کے بڑے علمبردار ہوں گے۔ نبی کی دیکھیں نگاہ کتنی دور رس ہوتی ہے،
تو ہمیں بھی یہی درس ہے، ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ کسی کو بد دعا نہ دیں، اس کے حق میں اصلاح کی دعا کریں، ہدایت کی دعا کریں، اچھے رویے کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے پروردگار اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد کے لیے جو قافلہ گیا ہوا ہے سمود فلوٹیلا، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کو خیریت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچا۔ یا اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔